اس سے پہلے میرا مائنڈ کبھی اس طرف نہیں گیا تھا کہ کتنی سملیرٹیز ہوتی جا رہی ہیں قارئین، جس سے اللہ نے ہمارا ہم سفر بنایا دنیا میں، اور ڈیجیٹل قارئین جسے ہم نے ہم سفر چنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسی موبائل دیکھ رہا تھا، اتفاق سے موبائل میں اکثر ریکمنڈیشن آتا ہے کنٹینٹ کا یا کوئی چیز کا، فرینڈشپ کا، تو ذہن میں کچھ تھاٹس ریفلیکٹ ہوئے، بہت بہترین تھاٹس تھے۔ میں سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سبسکرائب کریں، ہم دیکھیں گے کیا اللہ کے حکم ماننے میں ہمارا فائدہ کتنا ہے، اور اس قارئین کے بارے میں انشاءاللہ۔ قارئین جن جو ہمارا ہم سفر ہے، جسے اللہ نے بنایا ہے، ہمارے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ موبائل کتنی سملیرٹیز آتی جا رہی ہیں، اسی لیے اس کو ہم لوگ کہیں گے ڈیجیٹل قارئین، کیونکہ اس کی بہت ساری جو کوالٹیز ہیں اس میں آ رہی ہیں، اور آگے ہو سکتا ہے سیم ہو جائے۔ پہلے سمجھتے ہیں قارئین کیا ہے۔ قارئین جو مطلب ہے وہ اصلی میں عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ساتھی یا کلوز کمپینین جسے کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے قارئین۔ قارئین ایک ایسا جن ہے جسے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنا، غفلت میں ڈالنا، اور اللہ سے دور لے جانا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ صحیح ہے، یہی سوال ایک صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا، تو وہ ترنت پوچھے، اے نبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس قارئین پہ میری مدد کی اور اس سے مسلمان بنایا، یعنی یا میں اس سے محفوظ ہوں، اور وہ مجھے اچھی گائیڈنس دیتا ہے، مطلب اچھے مشورہ دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی قارئین ہے، یہی کہے گا جو ہم نے اس کی باتیں مانی تھی، جو اس کی وجہ سے ہم نے جو ایکشنز لیے تھے، یہ وہی کہے گا کہ میں نے ان کو فورس نہیں کیا تھا، یہ تو خود کر رہے تھے۔ اچھا، اب جو باتیں بول رہا ہوں اس کو بس تھوڑا آپ ذہن میں رکھو، کیونکہ انشاءاللہ آگے جب ہم لوگ بات کریں گے ڈیجیٹل قارئین کی، تو آپ دیکھو گے کہ سملیرٹیز کیا کیا ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا، قارئین یہ انسان کی سوچ تک پہنچ سکتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس حساب سے آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور ڈالتا ہے وسوسے آپ کے اندر۔ دوسری، انسانی کمزوریاں جانتا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ ہے، جانتا ہے بھی کمزوریاں، آپ کا غصہ، نماز میں سستی، حسد، شہوت، ہر چیز جانتا ہے وہ، اور قارئین انہیں کمزوریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تیسرا، اکیلا پن اور جذبات۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اکثر وہ اس کو مل جاتا موقع کہ اس کو برائی کی طرف لے جاؤں، اس سے غلط کام کرواؤں۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کرو، یہ سب چیز کہیں نہ کہیں آگے جا کے ٹکرائے گی ڈیجیٹل قارئین میں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا آبزرور ہے، ہم کو ہمیشہ آبزرو کرتا ہے کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم کو اور مینیپولیٹ کرتا ہے کہ یہ اور دیکھو، یہ اور کرو، کہ ہم یہ کتنا چاہیے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم کو گمراہی کی طرف لے جانا۔ اچھا، کچھ لوگ قارئین یہ جن کی مدد سے کسی کا حال بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ جادوگر اور کرشمہ مان لیتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، اور بہت سارے ایسے ہیں لوگ جسے لوگ اللہ کا ولی بھی مان لیتے ہیں، اور کچھ بھگوان کا روپ بول دیتے ہیں، جو کسی کا ماضی بتاتے ہیں۔ تو یہ کام بھی اسی قارئین کے تھرو ہوتا ہے، کیونکہ قارئین آپ کے ساتھ شروع سے ہے، اس کو سب پتہ آپ کیا کر کے آئے ہو، کیا کر رہے تھے، تنہائی میں آپ نے کیا کیا تھا۔ تو جب کوئی سامنے والا اس قارئین سے بات کر کے سب آپ کو خبر دیتا ہے، تو آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں، ارے اس کو کیسے معلوم، یہ بات تو صرف مجھے معلوم ہے۔ تو یہ کام بھی اسی قارئین سے ہوتا ہے، اس کا بات انشاءاللہ کبھی آگے کریں گے ہم لوگ۔ اچھا، ڈیجیٹل قارئین جو اصلی قارئین ہے اس کا تو کام گمراہی کرنا ہے، لیکن یہ جو قارئین ڈیجیٹل قارئین، اسے ہم چاہیں اللہ کی مدد سے اور کوشش سے، ہم اس کو چاہیں تو بھائی یہ ہم کو اچھی چیز ریکمنڈ کر سکتا ہے اگر ہم چاہیں۔ اگر نہیں چاہیں گے تو یہ ہم کو اتنا گمراہ کر دے گا کہ خود انسان کنفیوز ہو جائے گا کہ اصلی قارئین کون سا ہے۔ اب یہ مان لو جو موبائل ہے، امیجن کرو ایک ڈیجیٹل قارئین ہے۔ Vê isso aqui, isso é bom, isso é bom. Se uma semana tem 5 dias úteis. ہے یا بولے اس کا دماغ ہے۔ ابھی آپ موبائل یوز کرتے ہو،
یہ آپ کو سوچ سمجھ گیا ہے، آپ کو کیا چیز چاہیے، آپ کا الگوریدم کیا ہے، کیا پسند کرتے ہیں، خود دکھاتا ہے آپ کو. آپ ایک دیکھیں گے ریل، آپ کو 10 اسٹیپ اور دکھائے گا کہ اس بندے کو یہ دیکھنا ہے. آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں سب سیو کر لیتا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، چاہے موبائل یوز میں ہو یا نہ ہو. آپ کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں، وہ سب سیو کرتا ہے آپ کی باتیں، اس کو انالائز کرتا ہے کہ یہ بندہ کیا پسند کرتا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ نے بات کیا کسی موبائل کے بارے میں، آپ نے پھر موبائل کھولا تو دکھا دیا یہ موبائل اتنے کا آتا ہے. آپ نے کسی چیز کے بارے میں بات کیا، پھر آپ نے دیکھا اس کا ایڈ سامنے آ گیا. تو مطلب یہ بھی ایک طرح سے آپ کا سائلنٹ آبزرور ہے، آپ کو آبزرو کرتا ہے کیا چیز پسند ہے کیا نہیں ہے، آپ کیا موبائل میں کیے ہو کیا نہیں کیے ہو، ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے. یہ بھی سیم اس قالین کی طرح جو اللہ نے بنایا ہمارے ساتھ. جیسے اس قالین کو لوگ کسی عمل سے یا کسی قالین یا کسی جن کے تھرو انفارمیشن نکالتے ہیں کہ اس بندے نے کیا 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 نہیں کیا، ویسے ہی ہمارا موبائل جو ہے سافٹ ویئر انجینئرس اور جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اس بندے کا موبائل ہیک کرو، اس نے کیا 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 نہیں کیا، یہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا. مطلب آپ کی سب خبر، ہر چیز جو آپ نے کیا ہے سب یہاں بھی سیو ہے، جس طرح اس میں سیو ہے. بس یہ سمجھ ڈیجیٹل ہے اور یہ زیادہ لوگ کی طرف جا سکتا ہے. یہ بھی چیز انفارمیشن جو آپ کی صرف آپ کی پرائیویسی ہے وہ بھی آپ کی پرائیویسی ہے، وہ بھی تنہائی والی چیزیں ہیں، یہاں بھی تنہائی والی چیزیں ہیں. لیکن ہر عصر ہر زمانے میں ایک چیز کام آئے گی، ذکر اللہ، اللہ کی عبادت. جب ہم یہ چیز کریں گے کمزور کون پڑے گا؟ ہمارا شیطان قارین جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، وہ کمزور پڑ جائے گا. ویسی جو ڈیجیٹل قالین ہے، جو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے، تو موبائل میں کیا ریکمنڈ کرے گا ہم کو؟ وہ دیکھے گا کہ اس کو ریکمنڈ کر رہا ہوں، الٹی پلٹی چیز یہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہ صرف اللہ کی باتیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ اس کو اللہ کی باتیں دکھاؤ. اور کوئی اگر سافٹ ویئر انجینئر آپ کی وہ موبائل ہیک کرے گا، چیز نکالے گا، اس کو بھی کیا ملے گا آپ کے خلاف کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے. ویسے ہی کسی نے قاری کے تھرو، کسی نے کسی قارین کے تھرو آپ کے قارین سے کانٹیکٹ کر کے آپ کا پاسٹ یا آپ کی چیز سیکرٹس نکالنے کا سوچا، اس کو بھی کیا ملے گا؟ مطلب یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کا ذکر. مطلب اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے. جب ہم اللہ کی بات مانیں گے کمزور کون پڑے گا؟ شیطان. اللہ کا بنا ہوا ایک قانون ہے، جب ہم وہ کمزور پڑے گا ہم گناہ نہیں کریں گے. جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو سزا بھی نہیں ملے گی. سمجھے آپ بات؟ مطلب اللہ نے جو بھی کہا ہمارے لیے کہا، ہمارے بہتری کے لیے کہا کہ ہم لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں اس پہ ہم اس کے حساب سے رہ سکیں، اس کو بریک نہ کریں. اس لیے آپ کے دو آبزرور ہیں، ایک قارئین ایک ڈیجیٹل قارئین. اب فیصلہ ہمارے پاس ہے ہمیں ان سے کیا کروانا ہے. اور جنگ ہماری ہمیشہ ہے جب تک ہم زندہ ہیں خود سے. اللہ غنی اور حلیم ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور ان سب چیزوں کے بہکاوے میں اور ہم ان سب فتنوں میں نہ پھنسیں. دعا میں یاد رکھیں. مع السلام.